بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے محمد اسد سلیم. آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، میں خود بھی ان کا بہت بڑا فین ہوں. یہ میرے استاد بھی ہیں اور میں ان کو پڑھتا بھی رہتا ہوں، اور ابھی ان کی حال ہی میں جو کتاب آئی ہے اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں. اگر میں ان کا تعارف کروانے جاؤں، یہ بلاگر بھی ہیں، بک رائٹر بھی ہیں اور بہت کچھ ہے. مطلب اگر میں تعارف کروانے میں پڑ جاتا ہوں تو ایک پروگرام مجھے صرف ان کے تعارف کے لیے ہی چاہیے ہوگا. تو بغیر وقت ضائع کیے حسنین جمال صاحب کی طرف بڑھیں گے اور ان سے جانیں گے ان کی کتاب کا ایکسپیرینس کیسا رہا، ان کی زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے اب تک کا وہ کیسا ہے، اور آنے والے مستقبل میں کیا ان کے جو ایمز ہیں اور کیا یہ آگے فیوچر میں کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اسد بھائی، بڑی مہربانی. اور اس قدر بھاری تعارف کرا دیا. مطلب جو دوست نہیں جانتے، جو کہ یقیناً ان کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا تیر مارے. کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ایک کتاب ہے بس، وہ آ گئی ہے. خدا کا شکر ہے. دیکھ لیجیے سر، یہ داڑھی، یہ گیٹ اپ، اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں اپنی کتاب میں تو لکھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ویورز کو بھی بتائیں اس بارے میں. ویورز کو بتاؤں گا یار. میں مطلب جب کارپوریٹ زندگی میں تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو روز صبح اٹھنا ہے، شیو کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ مطلب نہانا دھونا اور کپڑے استری وہ بڑا اس میں ٹائم لگتا تھا. تو پھر اس میں نے بڑے شارٹ کٹس ڈیوائس کر دیے. اس میں یہ تھا کہ بھائی یا تو آپ داڑھی رکھ لیجیے اور یا آپ شیو کیجیے. میں 4 دن کی بڑی ہوئی شیو جو ہے وہ کام نہیں چلے گی. مطلب یو ہیو ٹو اپیئر فریش. اس کے لیے پھر یہ کیا کہ رکھ لی داڑھی بس. اب وہ رکھی گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ روز اس کی ٹرمنگ ہو رہی ہے، کبھی خط بنوانا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے. اب جب داڑھی رکھ کے بھی پھر آپ کو نائی کے پھیرے ہی کرانے ہیں تو مطلب یار پھر یہ ہوا کہ بس وہ آہستہ آہستہ ہمیں علی عباس بھائی ملے. علی عباس آج کل آپ نے شاید دیکھا ہو ہر نیوز چینل پہ وہ چھائے ہیں، وہ جو ٹوکے سے ایک بندہ بال کاٹ رہا ہے، کرلی بال ہیں ان کے، وہ ملے. وہ میں ایک کمپنی میں تھا تو وہاں ایک گرومنگ سیشن انہوں نے مینیج کیا، تو اس میں علی بھائی آئے. انہوں نے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر سے کاٹ پیٹ کے داڑھی کو ہلکی سی یہ لک دی. اس لک کو پھر میں نے مطلب پکڑ لیا تو وہ داڑھی اس طرح ہو گئی. اور باقی کیا سوال کا حصہ تھا میں بھول گیا. اچھا، اس پہ محنت کتنی لگی؟ یار محنت میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی کچھ نہیں لگی. دل بڑا کرتا تھا کہ استاد مطلب داڑھی ہونی چاہیے. وہ بچپن سے مجھے پسند تھی. میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے میرے ماموں کا، ان کی داڑھی جو تھی وہ مطلب میری آئیڈیل تھی. اگرچہ وہ اس سے بہت چھوٹی ہے لیکن یہ کہ وہ ایک مستقل اور مکمل داڑھی تھی. تو وہ اٹائر جو ہے وہ مجھے بڑا پسند تھا. اور پرسنلی طور پہ بھی ہر داڑھی والا بندہ مجھے خواہ ہی پسند آتا تھا. مطلب پتہ نہیں کیوں. مطلب یہ کہ جیسے آپ کی کوئی بھی پسند ہے، فرض کیا آپ کو لال رنگ کی جرابیں پسند ہیں تو میں اس پہ کچھ کہہ تو نہیں سکتا. مجھے جو ہے بس اسی طرح خواہ میں مطلب ہر داڑھی والا اور ہر داڑھی پسند. تو بس یہ تھا. جب اس داڑھی والے سے اس داڑھی والے کی طرف آتے ہیں، کیسا رہا ایکسپیرینس؟ بہت زبردست. میں تو آپ کو بتاؤں بھائی کی کتاب میں مطلب یہ کچھ لگے گا آپ کو ایسا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یار پتہ نہیں یہ بندہ کیا اطراء کے بات کر رہا ہے، خدا مجھے معاف کرے. لیکن واقعی کتاب چھاپنا جو ہے وہ کبھی مقصود نہیں تھا. اس کی وجہ یہ کہ کتاب کی ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ نے معاملات دیکھے ہیں کہ کس طرح بکتی ہے. سوائے چند لوگوں کے کتاب نہیں بکتی. بہت مشکل، بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، بہت ٹپس، بہت پی آر، بہت چیزیں لڑانی پڑتی ہیں. یار خدا کا ایسا کرم ہوا ہے کہ کالم تو میں لکھ رہا تھا، بلاگ کالم مختلف اخباروں میں، اور وہ چل بھی رہے تھے. مطلب فیس بک پہ اپنے پیسٹ کر دیتا تھا یا لنک دے دیتا تھا. یار وہی دوست جو وہ کالم پڑھتے تھے، جن کے کامنٹس ہوتے تھے، جو جواب دیتے تھے، آپ یقین کیجئے کہ ایسا انہوں نے رسپانس دی ہے اور مالک نے مطلب ان کی وجہ سے میری ایسی عزت رکھی ہے کہ میں خود مطلب آج میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عامر خاقانی صاحب نے اگر مجھے انہوں نے پریشر کیا تھا بار بار 2-3 سال میں نے اس میں لکھا ہے کہ یار تم کچھ کتاب نہیں لا رہے، کچھ کر نہیں رہے، تو بھائی وہ حق پہ تھے. مطلب یہ کہ آپ ہی سب لوگوں نے عزت رکھی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کوئی بڑا نام تو میرے ساتھ سر اٹیچ نہیں تھا نا. ایک تبصرہ ہے اس میں عامر خاقانی صاحب کا، ایک یاسر پیرزادہ صاحب کا، ایک وجاد بھائی کا، ایک گل نوخیز صاحب کا، ان کی مہربانی. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہیں سے کوئی پش فیکٹر ایسا سچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا. اور نہ کبھی کوئی ٹی وی اپیئرنس ہے، نہ اسکرین پہ جانتے ہیں، بس وہی ہے جو اخباروں میں. تو وہ میں اس ایک بندے کا یقین کیجئے کہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے اس کتاب کو
ایسا مطلب رسپانس دیا کہ سبحان اللہ, مطلب مزہ ہی آ گیا. آج کل تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. آپ خود ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہا ہے. آپ اس میں بلاگس بھی لکھتے ہیں, بہت زیادہ آپ کے بلاگس پڑھے بھی جاتے ہیں. تو ایسے دور میں جب نوجوان نسل یا آپ سمجھ لیں کہ تمام جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر ڈیجیٹل میڈیا کو پریفر کرتے ہیں, اور اخبار کی اہمیت اور جو کتابوں کی اہمیت اس طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اگر کوئی تحریر ہوتی ہے تو وہاں پہ زیادہ پڑھتے ہیں. تو ایسے دور میں کتاب لکھنے کا فیصلہ کرنا, کیا یہ خیال آیا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جایا جائے, ای بک بنائی جائے بجائے اس کے کہ اس کو پبلش فارم میں لے کے آیا جائے؟ واہ سبحان اللہ. اب اس میں دو چیزیں مجھے یاد دلائیے گا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے, پہلی اب مجھے یاد رہ گئی اور دوسری بھول گئی. آپ نے وہ کیا سوال کیا تھا؟ لکھنے والا, ہاں, اور دوسرا آپ نے کیا تھا پی ڈی ایف والا. پی ڈی ایف کا تو یہ بھائی کہ پی ڈی ایف کے یہ مزے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بار پی ڈی ایف آ گئی تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے اسے پڑھ بھی لیا. میرے پاس مطلب ہزاروں کی تعداد میں پی ڈی ایف ایک زمانے میں ہوتی تھی کلیکشن, اور میں سمجھتا تھا کہ میں نے وہ ساری پڑھی ہوئی ہے. حالانکہ وہ جب آتی ہے تو میں ایسے شوق سے ایک بار انگوٹھا گھما کے دیکھتا ہوں 5 منٹ, اس کے بعد کبھی زندگی میں نہیں پڑھی. پی ڈی ایف آسرا ہے بہت بڑا, لیکن پی ڈی ایف پڑھنا فی الحقیقت موبائل پہ یا کسی ایسی ڈیوائس پہ جس پہ آپ کا واقعی انٹرنیٹ بھی چالو ہے, بہت مشکل کام ہے. تو پی ڈی ایف کا تو یہ ہے بس کہ اس طرف سوچا نہیں. ہاں کنڈل ریڈرز جو ہیں, جو ریگولر یا جو آئی پیڈ کے ریڈرز ہیں, ان کے لیے کبھی کر لوں گا, بٹ پھر زمانہ جو ہے وہ کتاب والا سین ہی چل رہا ہے. اچھا, دوسری آپ نے جو بات کہی تھی نا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں لکھنا, اس میں یہ تھا کہ ہر چیز کا ایک آڈینس ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ٹی وی کا بہت زیادہ آڈینس ہے, موبائل کا, یوٹیوب کا بہت زیادہ آڈینس ہے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ریڈیو پورے دنیا میں سنا جاتا ہے, اس کا بہت زیادہ آڈینس ہے. پڑھنے والے کمپیریٹیولی کم ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں بات کر رہا ہوں نا تو میرے دماغ میں 100 چیزیں چل رہی ہیں, کیلکولیشنز پیچھے ہو رہی ہیں. بولنا بڑا مشکل کام ہے. آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں, اس کے بعد آپ بولتے ہیں. اگر آپ نہ سوچیں اور پھر آپ بول رہے ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ آپ کو نقصان دے جاتا ہے. لکھنے میں یہ ہے کہ ایک تو لکھنے کا عمل جو ہے وہ اس کی انگلیوں کو خود عادت ہو جاتی ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, اب میں قلم اٹھاؤں گا تو میں نہیں لکھ سکوں گا. میں کی بورڈ پہ لکھ سکتا ہوں, میں موبائل پہ, آئی پیڈ پہ لکھ سکتا ہوں, بٹ جو فی البدی اگر آپ کہیے کہ مجھے قلم دے دیں اور کہیں کہ یار تو لکھ, کوئی بہت زور سے آیا ہوگا تو میں لکھ دوں گا بلاک. ادروائز یہ کہ لکھنا جو ہے نا وہ اب ایسوسیٹ ہو چکا ہے اس چیز کے ساتھ کہ کی بورڈ سامنے ہو اور بس وہ دماغ میں جو ہے وہ بات چل رہی ہو اور وہ آپ لکھتے رہیں. تو ایک تو یہ کہ پروسیس لکھنے کا اٹ سیلف, اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز کا آڈینس ہے, اسی سے مربوط کر کے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب صرف ریڈیو تھا اور ٹی وی آیا تو لوگوں نے کہا استاد جی بس ریڈیو کی تو اب گئی نا, دنیا ختم ہے, مطلب ریڈیو کون سنے گا, ایف ایم آ گیا, چل رہا ہے. اب انٹرنیٹ سے جو ہے باہر بیٹھے لوگ اپنی گاڑی میں وہی دیسی گانے سن رہے ہوتے ہیں جو بیچارے 20 سال پہلے تک کیسٹ ڈھونڈ کے لاتے تھے, انڈیا پاکستان سے منگاتے تھے, تو وہ دیسی چینل سارے سن رہے ہیں. اچھا, پھر ٹی وی کا آپ اب کہہ رہے ہیں آج کل بڑا شور مچا گا جی, ٹی وی فوت ہو جائے گا اور ڈیجیٹل میڈیا سب کچھ ہے سب کچھ رہے گا, اسی میں ڈیجیٹل میڈیا آگے بڑھے گا, بٹ ٹی وی جو ہے وہ اپنی جگہ رہے گا. کیونکہ دیکھیے بڑی اسکرین, آخر سینما کا آپ کہتے تھے کہ یار اب سینما وی سی آر گھر میں آ گیا تو سینما ختم ہو جائے گا. سینما میں ملٹی پلیکسرز بن گئے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح اب ٹی وی جو ہے آپ کہتے ہیں آپ چھوٹی اسکرین پہ دیکھیں گے, لیکن آنیسٹلی مجھے کوئی فلم اگر دیکھنی ہے تو مجھے تو بڑی اسکرین پہ مزہ آتا ہے. تو یہ ساری فلم جو ہے نا, مطلب آپ کہیے کہ مختلف میڈیاز کے آنے کی اور یہ سمجھنے کی کہ پرانا میڈیا آبسلیٹ ہو گیا, بہت مشکل سے ہوتا ہے. یہ اخبار جو ہے ایون جو بالکل ایک کلاسیکل ایک شکل ہے ٹیکسٹ کی, تو آپ دیکھیے ٹھیک ہے کم چھپ رہے ہیں, لوگ نسبتاً کم ہو گئے پڑھنے والے, لیکن اس کو بھی ابھی بالکل آبسلیٹ ہوتے ہوتے میرا خیال ہے 30-35 سال کہیں نہیں گئے. کیونکہ وہ اخبار ہمارے یہاں تو چلو ابھی اشتہارات والا اتنا ڈیولپ نہیں ہے, بلکہ ہے کافی حد تک. باہر کے ملکوں میں تو بالخصوص اخبار اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے پورے 1-2 صفحے کے اشتہار ہوتے ہیں, تو وہ دھندا کدھر جائے گا ان کا. آپ کی خبروں سے تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ پرواہ نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. بات یہ کہ ان کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, ان کو مل رہا ہے اور انہیں وہ چیز فائدے میں ہے, تو وہ چل رہی, تو چیزیں ساری چلیں گی.
کچھ بھی نہیں مرتا. ٹیکسٹ کا ریڈر بھی اپنی جگہ رہے گا اور یہ باقی چیزیں دیکھنے والے بھی چلیں برابر چلیں. اچھا آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی بھی تحریر کو یا کسی بھی کتاب کو زبردستی نہ پڑھا جائے, اور ایک جو بڑی مزے کی بات مجھے لگی, آپ نے یہ لکھا کہ کتاب اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اپنی ہی دنیا میں رہیں, کسی اور دنیا میں نہ چلے جائیں. آپ کے پاس جو سبزی والا ہے, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, وہ آپ کی اصل دنیا ہے. اس کو ذرا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, کتاب آپ اگر تو کم پڑھتے ہیں نا, مطلب جیسے یہ کہ کیجولی ویکینڈس پہ لیجر ٹائم میں, تب آپ کے نارمل رہنے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ مطلب یہ کہ بہت زیادہ کتاب پڑھتے ہیں یا تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ کتاب مطلب اگر آپ پڑھتے ہیں نا, مطلب فرض کیا کہ آپ کیجولی کبھی کبھار کتاب پڑھنے والے ہیں, تب آپ کے اس چیز میں پھنسنے کے اتنے زیادہ امکانات نہیں. لیکن اگر آپ ایک شدید قسم کے کرونک قسم کے جو ریڈر ہیں نا, یا جسے آپ عرف عام میں کہیں گے ادب نواز ہیں, ادب دوست ہیں, علم دوست ہیں, کتابی کیڑا ایک مناسب لفظ نہیں ہے, کیڑا بہرحال ہمارے یہاں تحقیق کے لیے برتا جاتا ہے, وہ بیکار اصطلاح ہے, مجھے ذاتی طور پہ بھی نہیں پسند. خیر تو یہ نہیں, اگر آپ بہت زیادہ کتاب پڑھنے والے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ آپ اپنی دنیا سے نکل کے آپ کتابی دنیا میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اب یہ اس میں بہت سے سننے والوں کو اختلاف ہوگا کہ ایسا کیسے, ہم ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں, ہم تو مطلب کبھی نہیں مبتلا ہوئے. نہیں, دیکھیے آپ کی زبان پہ فرق پڑتا ہے, آپ کے بات کرنے کے لہجے پہ فرق پڑتا ہے, آپ کی اٹھک بیٹھک میں فرق پڑتا ہے, آپ کے لباس پہ فرق پڑتا ہے. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کے سگریٹ پینے کے اسٹائل پہ فرق پڑتا ہے, اگر آپ چائے پیتے ہیں تو آپ کے چائے کے لوازمات پہ فرق پڑتا ہے, یو نیم اٹ. لیکن یہ سارے فرق جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں, اس دنیا سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس دنیا کو عام لوگ نہیں جانتے. اب میں اگر ایک سبزی والے کے پاس کھڑا ہوں گا, میں کہوں گا پیارے بھائی یہ آلو آپ نے کیسے دیے, تو وہ ایک بار تو میری شکل دیکھے نا کہ یہ اٹھ کے آیا کہاں سے, مطلب ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ اس نے جیسے بھی دیے ہوں گے, اس نے کم از کم وہ اس کو 10-20 روپے اوپر ہی بتانا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم پاجی ہے مطلب آلو دسو ہاں کی ریٹ چل رہا کی, مطلب جو ایک لینگویج ہے, تو اس نے بڑے اطمینان سے مجھے وہی کہ صوفیدہ دسو جی کتنے لینے ہیں, فٹافٹ آپ ڈیل کریں اور اٹھ کے آ جائیں. اگر آپ کا لہجہ, اگر آپ کا لباس, اگر آپ کی مطلب پورا اٹائر جو ہے وہ یہ چغلی کھا رہا ہے کہ استاد یہ دنیا کا نہیں ہے, تو دنیا نے تو پھر آپ کو مطلب پرتباق طریقے سے خدمت کرنی ہے نا آپ کی. تو یہ قصہ ہے. مطلب ادب, کتاب, کچھ بھی چیز, کوئی خیال, جو بھی آپ دیکھیں, جو بھی آپ پڑھیں, اس کو خود پہ طاری کرنے کے بجائے تھوڑا سا ریئل دنیا کے قریب رہیں. مطلب اتنا ایکسیپٹیبل رہیں کہ لوگ دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ یار آپ پروفیسر جیا ہے کدھروں آ گیا. مطلب وہ پروفیسر جیا جو ہے یا پروفیسر, وہ ایک آپ کو سننے کو ملتا ہے نا, یہ یار تو مطلب شاعر ہی ہو گیا ہے, مطلب یہ ایک تانا بن. تو وہ ٹھیک ہے, وہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ کدھر سے کون آ گیا اٹھ کے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو نارمل دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑا سا سراؤنڈنگ سے جڑ کے رہنا پڑتا ہے. اچھا یہ رویوں میں بھی انسان کے فرق ڈالتا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ چیز نوٹ کی ہے میں نے, یہ دیکھی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہے یا اس نے آپ سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ لی ہیں, تو وہ دوسرے شخص کو حقیر بھی سمجھے گا اور اس کے ساتھ وہ علم بانٹنا بھی پسند نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو اسے سپیریئر سمجھے گا. میں آپ کو بتاؤں, ہر چیز مطلب آپ اس کو سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ آپ کسی بھی معاملے پہ جب کمال میں ہوتے ہیں اپنی نظر میں, تو آپ دوسرے بندے کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں. عبادت لے لیجیے, ریاضت لے لیجیے, ٹھیک ہے. اب عبادت اور ریاضت دو چیزیں ہیں, ان دونوں میں یہ سب کچھ بند ہے. ریاضت میں آپ اب کتاب کو لیں, مطلب بہت آپ نے پڑھ لیا, بڑا ریاض کیا. موسیقی ہے, 14 سال جنگلوں میں جا کے آ گئے, بڑا ریاض کر کے آئے آپ, اس کے بعد آپ کامل فن ہو گئے. باڈی بلڈنگ ہے, آپ نے 5-8 سال کی, آپ مسٹر لاہور بن گئے. امتحان وہ نہیں تھا, امتحان اس کے بعد ہے کہ مطلب جب آپ سب کچھ کر آئے تو پھر جب دوسروں کو آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. اچھا, اور اس میں بھی پھر یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مطلب لیٹ ڈاؤن کرنا کسی کو یا کچھ, تو آج کل میں آپ کو بتاؤں
آنیسٹلی میرے خیال میں کسی کو سکھانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آٹو کریکٹ تو آپ کے موبائل میں بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں, لہجے کی بات کرتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں تو درست ہونا بھی ضروری نہیں, کیونکہ اردو مجبوری بن چکی ہے. اگر ایک پٹھان بول رہا ہے, یا اگر ایک ہمارا سندھی بھائی بول رہے ہیں, یا کوئی بلوچ بھائی بول رہے ہیں, تو وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کبھی دیکھیے کہ جتنے لوگ ان علاقوں سے یہاں آتے ہیں وہ اردو سیکھتے ہیں. بالکل. آپ اٹھ کے چلے جائیں, آپ 10 سال بھی وہاں لگا لیں, آپ نے پھر بھی اردو میں اپنی بات کرنی ہے. بہت مشکل ہے کہ آپ براوی سیکھ لیں گے, بہت مشکل ہے کہ آپ ادھر جو ہے بلوچی یا پشتو یا کوئی اور زبان سیکھیں. سندھی جو کہ آپ کی اردو سے قریب ہے, سرائکی, اور پنجابی جو کہ آپ کی اردو سے قریب ہے, اگر آپ اردو بولنے والے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ آپ ان زبانوں پہ جائیں. مطلب آپ کو ضرورت ہی نہیں, آپ کہیں گے یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے, بات تو یہ نہیں. تو بس یہ مولانا رومی کا بھی تو اس قصہ اس حوالے سے ہے کہ جب شاہ شمس تبریز ان کے پاس گئے اور کتاب کے علم کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے. انہوں نے ان کی کتابیں اٹھائیں اور پانی میں پھینک دی. وہ کتابیں دیکھ کے وہ پریشان کہ میری کتابیں پانی میں پھینک دی, میں نے تو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں, ساری زندگی کا علم تم نے پانی میں پھینک دیا. انہوں نے وہ کتابیں نکالی اور ان کے سامنے رکھ دی, اور وہ بھیگی بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ دوسرا علم کسی اور شخص کو دیا ہو. مطلب اس میں کوئی شک نہیں. مطلب ہر بندہ اپنی جگہ اپنے معاملات میں پورا ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے 60 سال زندگی مطلب گزاری ہے, 70 سال 80 سال, اس نے زندگی میں کچھ بھی نہ کیا ہو. میں آپ کو بتاؤں, مطلب آپ کے ورڈلی معنوں میں اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو, لیکن بہرحال اس کے پاس ایک فوک دانش ہوتی ہے, ایک فوک وزڈم ہوتی ہے, ایک اپنا دماغ جو ساری زندگی اس نے جو چیز مشاہدہ کیا, آبزرو کیا, اس کے پاس وہ ہوتا ہے. اگر صرف آپ اسی چیز کو لے لینا تو میرا خیال ہے کہ آپ اس سے گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں, اور آپ اس پہ کئی کتابیں لکھ سکتے ہیں. تو علم اور دانش اور قصے اور سبق آموز حکایتیں ہوتی سب کے پاس ہیں, بس وہ خدا کسی کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا. کوئی کرتا ہے بیچارہ, وہ کامیاب نہیں ہو پاتا, کوئی کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی گیم ہے عجیب سی. لکھنے کا فن جو ہے وہ تو آپ کو وراثت میں ملا, لیکن جس طرح سے جن ٹاپکس کے اوپر آپ لکھتے ہیں, اور مطلب معاشرے کے ایسے ٹاپک, اور آپ کی بات کو سمجھانے کا انداز, ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو بڑے پیار سے طریقے سے کہہ بھی دیتے ہیں اور اگلے بندے کو فیل بھی نہیں ہوتا. کیا یہ بھی وراثت میں ملا یہ انداز؟ اچھا, وراثت تو میں آپ کو بتا دوں, جو سننے والے ہیں ان کو میں وضاحت کر دوں. کتاب میں لکھا تھا کہ دادا نانا سبھی لوگ جو تھے وہ مطلب لکھنا پسند کرتے تھے, لکھتے تھے, اور وہ تو اس وجہ سے بھائی نے جو ہے وہ وراثت کا کہا. خدا کی مہربانی ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ لکھنا سادہ الفاظ میں, تو میں ابھی اس دن میں کسی کو بتا رہا تھا, یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کتاب کے آخر میں ایک مضمون ہے, وہ میرے والد کا خاکہ ہے, وہ میرے پہلی تحریر تھی. اس تحریر میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے میں نے زبان استعمال کی ہے, کیا الفاظ ہیں, اور کیا اس کا ایک پورا ڈائلیکٹ ہے اس پوری تحریر کا. اچھا, اس سے آپ نکل کر پوری کتاب میں کچھ بھی اور پڑھ لیں تو اس کا ذائقہ, اس کی زبان, اس کے الفاظ, اس کا برتاؤ وہ بالکل الگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار وجاد مسعود میرے استاد نے, میں نے اس میں لکھا, ان کے پاس بہت عرصہ وجاد بھائی کے پاس گزارا. کسی بھی علم والے شخص کے پاس سب سے زیادہ اگر میں نے وقت گزارا ہے تو وہ وجاد مسعود ہیں. تو وجاد بھائی کے پاس میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے بات کرتے کرتے کہا کہ مبشر زیدی بھائی کا نا کچھ لکھا ہوا ہے, وہ جو مختصر کہانیاں لکھتے ہیں. انہوں نے طویل لکھنا, ان دنوں جو ہے وہ ان کا آ رہا تھا ہمارے پاس, ہم سب پہ آ رہا تھا. تو وجاد بھائی ایڈٹ کرنے بیٹھے, یار یہ کیسا آدمی ہے یار, مطلب یہ سادہ نویسی کا امام ہے. اچھا, اب وہ انہوں نے یہ بات کی تعریفی جملہ, تو وہ آئی جسٹ لائک فیلٹ کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ خود تو مشکل لکھتے ہیں اور یہ سادہ نویسی کے امام کی بھی تعریف کر رہے ہیں. تو یعنی راستہ جو ہے وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. تو میں نے پھر وہ مبشر زیدی کے جب 2-3 بلاگ پڑھے تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ بھاری لفظ اور یہ مشکل اصطلاحیں, ان سے نکل کے بھی ایک دنیا ہوتی ہے.
پڑھا بچپن سے بہت کچھ تھا لیکن وہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی. وہ چیز سمجھ تب آئی کہ جب وجاہت بھائی نے کہا اور پھر جب زیدی صاحب کا وہ 2-3 چیزیں دیکھی تو پھر دماغ میں پکا ہو گیا کہ یار یہ جناتی اسلوب سے پیچھا چھڑانا ہے اور بالکل ایک عام بات کرنی ہے, حد الامکان مطلب جس قدر ممکن ہو سکے اتنی عام زبان میں بات کرنی ہے کہ جو سامنے والے بندے کو سمجھ آ جائے ایٹ لیسٹ. تو بس وہ واقعہ تھا. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ عزت دی, آپ کی تحریریں لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں, اس کا انتظار کرتے ہیں. اب آپ کی کتاب آئی, اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی, اچھی گاڑی ہے آپ کے پاس, گھر ہے, اچھا نام ہے, لیکن حسنین کے جو دل کے مطابق یعنی ان کی سوچ کے مطابق یا ان کے دل کے مطابق اصل کامیابی جو ہے وہ کیا ہے؟ یار شکر ہے سب کچھ, مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ حسرت یا کوئی خواہش باقی ہے. اور ابھی سے نہیں, مطلب اس کتاب سے پہلے بھی, وہ تو بڑا شکر ہے. مطلب کوئی 38-39 سال کی عمر تک میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ یار استاد یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, سب کچھ ہو گیا تھا. مطلب ایوری تھنگ از ڈن اینڈ آئی ایم کوائٹ ہیپی. شکر ہے, بڑا مزے سے گزرا ہے اور خدا کرے آگے بھی اچھا گزر جائے. تو کوئی ایسی خاص کوئی مسئلہ, کوئی زندگی میں حسرت, کوئی تشنگی, کوئی ایسا کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکر ہے, بہترین. اچھا, کچھ میرے جیسے سست لوگ بھی ہوتے ہیں جو کتاب پڑھنے کی بجائے کتاب کو سننا پسند کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی تعداد اب موجود ہے ایسی جو کتابوں کو اور ان تحریروں کو سننا پسند کرتے ہیں. آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے, تو کیا آنے والے وقتوں میں ان کتابوں کو آڈیو میں کنورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یار ارادہ تو ایک عرصے سے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں زیادہ بولتا ہوں نا تو میری آواز میں کھانسی ہلکی سی آتی ہے. ابھی بھی میں 2-4 بار کھانسا, اور آہستہ اسی وجہ سے بول رہا ہوں. جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مطلب عام لہجہ میرا یہ مرا ہوا نہیں ہوتا, میں بات کرتا ہوں تمیز سے, مطلب پوری. اب مسئلہ کہ چونکہ مجھے علم ہے کہ میں نے زیادہ دیر بولنا ہے تو میں آہستہ بول رہا ہوں, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو اب اگر میں اس کو ریکارڈ کروں گا, وہ ایک ریکارڈنگ کم از کم 10-15 منٹ کی ہے, روزانہ 2-3 بھی کروں گا تو خیر سے. مطلب وہ تو امیر کا ایک شعر تھا کہ وہ قیامت میں شاعری کے جرمانے پر میرے سر پہ میرا ہی دیوان مارا. وہ اونچا نیچا کہیں ہو جائے تو ہو جائے, لیکن بات ہے کہ میرا اپنا دیوان جو ہے وہ, اس کو اگر میں پڑھنا شروع کروں گا تو بابا میری تو موت ہے. مطلب لیکن کوشش پوری ہے اور نیت بھی پوری نیک ہے. مطلب تو بس دیکھیے. صحیح. اچھا, آپ کے جو یہ سارا گیٹ اپ ہے, جی, اس کو آپ لوگ, آپ کے جو دوست ہیں وہ ملنگوں والا گیٹ اپ بھی کہتے ہیں, اور ماڈرن ملنگ بھی آپ کو کہا جاتا ہے. لوگ آپ کو دیکھ کے جو پہلی سوچ رکھتے ہیں, کسی نہ کسی نے تو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوگی, وہ کیا ہوتی ہے کہ بڑا کرخت رویہ ہوگا اور غصے والا انسان ہوگا, لیکن آپ بالکل اس کے برعکس ہیں. پتہ نہیں, شاید کوئی غصے والا یا مکرخت سمجھتا ہو, لیکن بس وہ یہ ہے کہ ملنگ بھی کیا یار. مطلب میں آپ کو بتاؤں, خود نمائی تو ہر بندے کو پسند ہوتی ہے نا. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر تو آپ فوت ہو جائیں گے. مطلب اگر آپ دکھنا نہیں چاہتے, اگر آپ نہیں چاہتے آپ کو کوئی نوٹس کرے, اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی کوئی تعریف کرے, تو پھر فوت ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. مطلب 2-3 مہینے میں آپ بالکل ایکسپائر ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ چاہتے ہی نہیں دنیا میں رہنا تو پھر آپ رہتے بھی نہیں. الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سے سبب بنتا ہے. تو جب تک دنیا میں ہیں تو بھائی وہ ملنگ جو ہے بس وہ اتنا اس حد تک ہے کہ زندگی سادہ رہے. مطلب یہ کہ جینس سب سے اس معاملے میں بہترین کپڑا ہے کہ آپ جب مرضی دھلوائیں, جب مرضی نہ بھی دھلوائیں, نہ استری کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے, اور بس وہ سکون سے چل رہا ہے. پھر اسی طرح مطلب ٹی شرٹ آپ نے ایک پہن لی, اس کا بھی یہی ہے کہ بس دھلوا لی اور پہن لی. تو داڑھی کا بھی یہی ہے, بالوں کا بھی یہی ہے کہ نائی کے پاس نہیں جانا, تو اس سے بڑی کیا موج ہے. تو مطلب یہ کہ بس زندگی سادہ ہو اور اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی جو مینٹیننس کے پیچیدہ مراحل ہیں وہ نہ ہو, تو اور کیا چاہیے. مطلب یہ ہے بس. بہت زبردست بات آپ نے کی. اسی کے ساتھ میں اختتام کروں گا. میں ایک پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ صبح اٹھ کے شیشہ دیکھتے ہیں اور آپ کو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان اس میں نظر نہیں آتا, تو پھر آپ کسی اور کی نگاہ سے دیکھیں, آپ اپنی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھیں. وہی بات آپ نے کی کہ انسان جو ہے اس کو خود اپنے آپ کو اچھا لگنا چاہیے. مطلب یہ تو مسٹ ہے, اس کے بغیر تو چارہ نہیں. جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ریڈرز کو اور ہمارے ویورز کو؟ یار پیغام تو مطلب میری تو ابھی کتاب آئی 5-6 سال ہوئے مجھے لکھتے ہوئے, تو میں
کسی کو کیا پیغام دوں گا، لیکن بہرحال یہی ہے کہ یار زندگی جو ہے نا، میں نے تو اب تک ہی دیکھا ہے 40 سے تھوڑا سا اوپر ہوں میں، 41 ہوں گا ہاں اراؤنڈ. تو وہ یہ ہے کہ تھوڑا زندگی سادہ اگر ہوتی جائے گی، مطلب کھانے میں بھی، بہار میں، باقی پورے میں، تو بڑا سکون ہے. مطلب یہ نہیں کہ میں سادگی کی آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، نہیں، مطلب یہ کہ پیچیدہ کمپلیکس چیزوں سے اگر آپ تھوڑا سا نکل آتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ آپ کی روزمرہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اور اس کی ایک عام سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ جدید ترین گاڑی لیتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا مستری مشکل سے ملے گا. 7-8 سال پرانی گاڑی لے لیں گے تو یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے وہ ٹھیک ٹھوک بھی ہو جائے گی. تو بس یہی معاملہ ہے ہر چیز میں، جتنی پیچیدگی میں جائیں گے اتنی مینٹیننس، اتنی زندگی کے اخراجات جو زندگی سے جڑے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو بس اگر دل کرتا ہے تو ایسا کر لیجیے، یہی بڑی موج ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام کا. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے سے جو ہے وہ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ.